अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 46 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया था और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखी थी। और आज हम आयत नंबर 47 से आयत नंबर 51 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ चलना है और साथ साथ प्रिपेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को भी शेयर करना है, ताकि वो लोग भी कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ सकें और ये जान सकें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है और क्या हुक्म दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी, ए बेटे, या बनी इसराइला, ए यकूब की औलाद। यहाँ पे मतलब या बनी जो का लफ्ज है वो बेटे के लिए इस्तेमाल होता है, औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। या बनी इसराइल का मतलब है ए यकूब की औलाद। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए बनी इसराइल। अस्कुरु, याद करो, निअमती, मेरी नेमत को, अल्लती, जो मैंने, अनअमतु, मैंने तुम पर इनाम किया, एहसान किया, अलैकुम, तुम पर, वाह, और इन्नी, बेशक मैंने, फज़्ज़लतुकुम, फजीलत दी तुम्हें, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, जहान वालों पर। ए यकूब की औलाद, कि तुम मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको इनाम में दी थी, और इस बात को याद करो कि मैंने तुम पर खास खास नेमतें जो हैं वो तुम्हें अता की हैं और दुनिया जहान वालों पर तुम्हें फौकियत दी है। मतलब ये हो सकता है कि मैंने तुमको एक बड़े हिस्से मखलूक पर फौकियत दी थी, मसलन इस ज़माने के लोगों पर। जो इस आयत में खिताब है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को है। और अमूमन ऐसा होता है कि बाप दादा पर जो एहसानो कराम किया जाए, इसमें से इसकी औलाद भी फ़ायदा हासिल करती है, तो इसलिए यहाँ पर वही जिक्र है। और नेक्स्ट है वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजजी, ना बदला देगी, बदला ना देगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान से, शेयन, कुछ, वला यकबलु, वला युकबलु, नहीं कबूल की जाएगी, मिनहा, इससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला युखज़ु, और नहीं लिया जाएगा, मिनहा, इससे, अदलुन, कोई बदला, कोई मुआवजा, मतलब कोई पैसा या कोई दौलत वगैरह, वला हम युनसरुन, और ना वो मदद किए जाएंगे। और डरो तुम उस दिन से जिस दिन ना तो कोई शख्स किसी शख्स से कोई मुतालबा कर सकता है और ना किसी शख्स से कोई सिफारिश करवा सकता है, जबकि खुद इस शख्स में ईमान ना हो जिसकी सिफारिश करता है, और ना किसी शख्स की तरफ से कोई मुआवजा लिया जा सकता है, और ना उन लोगों की तरफदारी मतलब की जा सकती है। इस आयत में उस दिन का जिक्र है, मतलब क़यामत का दिन मुराद है। इससे मतलब ये कि किसी के ज़िम्मे नमाज रोज़ा का मुतालबा हो और दूसरा कह दे कि मेरा नमाज रोज़ा लेकर इसका हिसाब कर दिया जाए, और मुआवजा ये कि कुछ माल वगैरह दाखिल करके बचा ले, सो दोनों बातें इसमें ना होंगी, क्योंकि उस दिन होगी नफ्सा नफ्सी होगी, हर किसी को अपनी अपनी फ़िक्र होगी, कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा, सबको अपनी फ़िक्र होगी। यहाँ तक के माँ बाप भी अपनी औलाद का नहीं सोचेंगे बल्कि अपने आप का सोचेंगे। नफ्सा नफ्सी का दिन होगा, क्योंकि सबको अपनी फ़िक्र पड़ी होगी। आखिरत की यहाँ पे बात हो रही है।
وَإِذَا اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے فرعونیوں سے نجات دی یسومونکم جو تمہیں پہنچاتا تھا سوء العذاب برا عذاب جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا یذبحون اور ذبح کرتا تھا ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رکھتا تھا نساءکم تمہاری عورتوں کو اور فی کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہ میں کے لیے استعمال ہوگا ذالکم اس بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کے عذاب سے جو تمہیں عذاب دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور وہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے یہاں پہ جو بنی اسرائیل ہے نا ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مطلب جو ایسا تھا کہ ایک مطلب نجومی نے فرعون کو بتایا تھا کہ تمہاری قوم میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا مطلب فرعون کو ایک نجومی نے بتایا تھا تو فرعون نے مطلب حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ اس کے کام آ سکے اس کی خادمہ بن سکے اس لیے عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے اور یاد کرو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا یہ قصہ جو ہے اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد نہیں یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں مطلب فرعون کو سمجھاتے رہے جو وہ کسی طرح نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور راستے میں دریا آتا تھا اور اسی وقت جو فرعون کا جو لشکر تھا نا وہ پیچھے سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دریا کو پار کر لو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا تھا اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اس دریا میں سے پار ہو گئے تھے اور جب فرعونیوں کا لشکر تھا وہ جب درمیان میں پہنچا تو وہ ڈوب گیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو دریا تھا نا وہ ملا دیا تھا جو راستہ بنایا تھا نا وہ ختم کر دیا تھا یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے اور اذا جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا لیلۃ رات 40 ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ہوگے ظالمین ظلم کرنے والے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب جب فرعون غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر جو ہیں واپس آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں گے جو مطلب بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی غرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو اور تم کو ایک کتاب بھی دی جائے گی اور وہ کتاب تھی توریت
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے. 30 دن کا حکم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ روزہ رکھا تھا، 30 دن کے بعد افطار کیا تھا، اور پھر 10 دن کا روزہ رکھا، پھر 10 دن کے بعد افطار کیا. جو پیچھے بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے نا ایک جو نا چاندی یا سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور اس میں وہ مٹی، مطلب اس گھوڑے کے قدم، اس میں وہ والی مٹی چھڑک دی جو گھوڑے کے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، جب انہوں نے دریا کو، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ دریا میں سے بنایا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی جو مٹی تھی نا، اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی تھی، اور پھر جب اس نے چاندی یا سونے کا جو بچڑا بنایا تھا نا، اس پر چھڑک دی، اور اس جو بچڑے میں جان ڈل گئی. اور پھر وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، وہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم نے ظلم کیا اور تم ظالم ہو گئے. یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ہم آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ قرآن مجید سیکھ سکیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ لوگوں کو ضرور دے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.